constitutionally and operates as a welfare and security state. لیکن جہاں تک سیکیورٹی اسٹیٹ کا تعلق ہے تو یقیناً گزشتہ سال مئی کے اندر جو پاکستان کی افواج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا اور 2 دن بعد ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ طے پانے جا رہا ہے، اس کی میزبانی، ذمہ داری اور ثالثی ایک پاکستان کا دنیا کے خطے کے اوپر ایک نئے پرامن ایٹمی ملک کی مانند ابھرنا یقیناً وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کی کاوشیں اور تمام افواج پاکستان کی کاوشوں کے برون منت ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس بجٹ کو میں دیکھ رہا تھا تو اس بجٹ سے پہلے جناب اسپیکر میرے پاس آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن آ گئی، اور جب میں نے آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں ٹوٹل ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس، سیل ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، پیٹرولیم لیوی، گیس ری پیمنٹ آن لون، یہاں تک کہ ڈیفنس بجٹ بھی اس میں ڈیفائن ہوا تھا۔ اور یہ بجٹ اور آئی ایم ایف کے پروپوزلز میں 10% کا شاید فرق ہوگا۔ تو میں یہ پریشان ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ پورا کا پورا وہیں سے کاپی پیسٹ آیا تھا تو اس میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ٹیوشن تو مجھے پڑھا دیتے 6 گھنٹے کی، میں پیش کر دیتا۔ یعنی اتنی تگ و دو کے بعد اور اتنے تجزیے، تبصرے، ٹیلی ویژن میں مکالمے، سیدھا سیدھا بجٹ ہے، جو دیا گیا ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے کہ جب آئی ایم ایف، جب آپ کہتے ہیں کہ جب منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی، لیکن پھر پرائم منسٹر صاحب کی تقریریں سنی میں نے، اور بھی تقریریں سنی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم 25 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، اور 25 بار میں یہ 2 ہی جماعتیں تو ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ پیدائش سے یہ میوزیکل چیئر تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو 25 بار آئی ایم ایف کے پاس یہی دونوں جماعتیں گئی ہوں گی نا۔ تو پھر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج پھر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور دل پر پتھر رکھ کے بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ دل کی ٹیکنالوجی ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی وہ دل بنا لیں جس پہ اتنے بڑے بڑے پتھر رکھ سکیں، عام آدمی کو بھی پتہ چلے۔ اور یہ بات بڑی درست کی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست نے کہ ہم بجٹ پہ تنقید تو کر رہے ہیں، اور بجٹ پاس بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر اتحاد ہی ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، بجٹ پاس کرنا ہے۔ لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ 1947 میں $1 3.3 روپے کا تھا، تو کیا یہ کبھی کسی حکمران نے سوچا ہے کہ آج 2026 میں یہی $1 285 روپے کا ہے تو ہمارے ملک پہ گزر کیا رہا ہوگا؟ کیا کبھی یہ کمپیریٹیو انالیسس ہم نے بنگلہ دیش سے کیا ہے؟ اور سری لنکا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا، لیکن سری لنکا کی جی ڈی پی اور اکانومی آج بھی جا کے کیلکولیٹ کر لیا۔ اسی طریقے سے جب میں نے دیکھا کہ جس کے ساتھ لفظ قومی لگا ہوا ہے اس محکمے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ قومی بجٹ فارغ، قومی پھول کسی کو پتہ ہی نہیں، قومی کھیل ہاکی تباہ، قومی ایئر لائن تباہ، قومی اسٹیل مل تباہ، قومی زبان تباہ۔ تو ہماری تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ بس گزارا کر رہے ہیں۔ پھر عام لوگوں سے پوچھو تو عام لوگ بجٹ کے بارے میں پہلے بڑے کانشیس ہوا کرتے تھے۔ مجھے بچپن میں یاد ہے گھر کے بڑے سب بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ بھائی بجٹ کیا آئے گا، اور پی ٹی وی لگایا جاتا تھا، ایک ایک پوائنٹ نوٹ کیے جاتے تھے۔ عوام تو لا تعلق ہے بجٹ سے، عوام تو شدید بیزار ہے۔ عوام تو ہمارے پروٹوکول، ہماری گاڑیاں، ہمارے کپڑے، ہمارے لگژری دیکھ کر عوام میں تو نفرت ہے۔ ہم لیڈر بنے پھر رہے ہیں، 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھر رہے ہیں، اور وہ خوش آمدی جو ہے وہ اپنے گرد 100 چمچے جمع کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا کامیاب لیڈر ہے۔ وہ ایکچوئل پبلک میں جاؤ نا کسی دن کوئی موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ لگا کر، تو لگ پتہ جائے گا کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے۔
اگر 4 چاہیے جو ادھر ادھر ہوتے نا چمچے، انہیں چھوڑ کر کسی بس میں بیٹھ کے ٹاور سے ادھر نکلے نا کراچی، برابر میں سیٹ کوئی نہیں دے گا بیٹھنے کے لیے. عوام کا تو یہ برا حال ہے. اور پھر ایک اور اسپیکر صاحب بڑی اہم بات، یہ ملک سے باہر جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، سب جاتے ہیں. آپ کبھی یہ اکیلے، ہمارے تمام لیڈرز، میں بھی اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ امریکہ، یورپ، لندن یا عرب ممالک جائیں نا، بغیر چمچے، بغیر پروٹوکول کے، خدا کی قسم آپ سے کوئی ہاتھ ملانے نہیں آتا، آپ سے کوئی تصویر کھنچانے بھی نہیں آتا. لیکن اگر انہی ممالک میں کوئی کھلاڑی چلا جائے، کوئی سنگر چلا جائے، کوئی سیلیبریٹی چلا جائے، تو آپ دیکھیں اس کا کیسا پرتبال استقبال ہوتا ہے. کیونکہ وہاں کی مہذب معاشرہ یہ جانتا ہے کہ آپ حکمران بن کے کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ وزیر بن کے کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے ملک کے خادم ہیں، آپ کو خدمت کے لیے رکھا ہے. میں آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن پہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس ایک بڑی عجیب سی چیز اور اسپیکر صاحب آئی ہے، اور وہ یہ کہ اس آئی ایم ایف نے ایک ہائی لیول سمری ٹیکنیکل اسسٹنٹ رپورٹ دی ہے. اور اسپیکر صاحب اس کی جو مین کور فائنڈنگ ہے، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ. یعنی آئی ایم ایف آپ کو پیسے دینے کے بعد نومبر 2025 میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پورے ملک میں گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ میں یہ ذکر ہے. یہ رپورٹ پتہ نہیں کسی نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں. قرضہ تو لے لیا لیکن اس کے بعد دوسری باتیں بھی ان کی کوئی سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کرپشن ختم کرو اپنے اندر سے. ہمارے یہاں کرپشن کے کنگز کو صدارتی ایوارڈ ملتے ہیں. ہمارے یہاں تو اربوں خربوں روپے کے کرپشن کرنے والے کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو امپار لگا ہوا ہے، 400 روپے، 600 روپے، 1000 روپے بجلی کا بل یا جرمانہ نہ پے کرنے والا اندر ہوتا ہے. اس ملک کے ہزاروں ارب روپے کھا جانے والے کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا. تو ایک اور گزارش میری یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ دیکھا کہ بڑی یہ تقریریں ہوئی ہیں اور صوبوں کے اوپر بھی بڑی تقریریں ہوئی ہیں. کبھی یہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے، یہاں بار بار یہ بات ہو رہی ہے، بار بار بات ہو رہی ہے. بھائی این ایف سی پڑھو نا، یہ نیشنل فائنینس کمیشن پڑھو تو صحیح، اس میں پڑھو تو صحیح کہ یہ کس طرح سے ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے. یہاں پر کھڑے ہو کے چاروں صوبوں کے نمائندے دیکھا میں نے، وہ کے پی کے جو ہے نا اوزار، بلوچستان پریشان، سوائے پنجاب کے. سندھ کا تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ہمارا تو رونا اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ. ہمارے سندھ کے حکمران بھی یہاں آ کے رو رہے ہیں اور ایسے ایسے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے آنسوؤں سے رو رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں. کہہ رہے جی بچوں کا اسکول میں پانی نہیں ہے، اسپتال میں ٹیکہ نہیں ہے، نرس بھاگ گئی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، میرا وہ سیلاب آ گیا. یار تو پھر یہ 18ویں ترمیم کے سب لوگ خلاف بات کر رہے ہو نا. تو یہ طے ہو گیا نا کہ 18ویں ترمیم نے کچھ نہیں دیا صوبوں کو، تو پھر رول بیک کرو یار 18ویں ترمیم. جب سارا کا سارا وفاق کو ہی سنانا ہے، تمہیں یہ کہنا ہے کہ جناب میرے پاس بجلی نہیں ہے، میرے پاس گیس نہیں ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میرے پاس صحت نہیں ہے. اچھا گیس کی رائلٹی چاروں صوبوں نے لینی ہے. سندھ کی رائلٹی سب سے زیادہ ہے، نیشنل فائنینس کمیشن میں گیس کی رائلٹی بھی لینی ہے، گیس ڈیولپمنٹ سرچارج بھی لینے ہیں، کے الیکٹرک کے اندر سے 90 ارب روپے کے الیکٹرک سے بھی لینے ہیں، اور رونا گانا پورا ہے. پھر اب جو سندھ کا بجٹ آ رہا ہے، اب میں آپ کو وفاق سے جو شیئر ملا ہے اسپیکر صاحب، 2000 ارب روپے صوبوں کو جا رہا ہے. 2008 میں میرے صوبے کا بجٹ تھا 265 ارب روپے. 265 ارب روپے. اس دور کی بجٹ جنتری اٹھا کے دیکھیں، ایسا لگ رہا تھا 2008 میں پتہ نہیں کیا کوئی جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. آج میرے صوبے کا بجٹ نیشنل فائنینس کمیشن 18ویں ترمیم کے بعد 4000 ارب روپے ہونے جا رہا ہے. اور میرے حکمرانوں کا یہاں رونا گانا ہی نہیں ختم ہو رہا. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صوبائی خود مختاری کے بعد اب کیا چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے ریاست بن چکے ہیں، صوبے تو ایک علیحدہ اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب نعمان کی بات ہو تو پرائم منسٹر کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم ہے. اچھا جی ایڈمیشن نہیں ہو رہے، یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں ہو رہی ہیں، یہ صوبائی معاملہ ہے. ارے بھائی اسپتال برباد ہو گئے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.
یہاں تک کہ ہمیں جو 1 ارب روپے کا فنڈ ملا وہ بھی چیف منسٹر نے NOC کینسل کر دی. تو پھر یہ بتائیں کہ آخرکار وفاق کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے؟ اس کانسٹیٹیوشن میں اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات اس بجٹ کے اوپر، اب میں اس کی کلوزنگ کروں گا تجویز دے کر. سب سے اہم پلر جو اس بجٹ کا ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. آپ کے پاس 30 ارب ڈالر آتا ہے فورن ریمیٹنس. یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ایران اور امریکہ وار میں رک گئے، لیکن ابھی دبئی کا رویہ ہم نے دیکھ لیا. آپ کے یہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے، اور یہ آپ کا 30 ارب ڈالر آپ کے ایکسپورٹ سے کم ہے، ایکسپورٹ کے برابر ہے. تو یہ آپ کا جو سب سے بڑا ریلائنس ہے فورن ریمیٹنس کا، وہ گلف کرائسس کے بعد اب ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ جو ہمارے عرب ممالک میں، سعودیہ میں، دبئی میں، قطر میں، دوحہ میں، جہاں جہاں لوگ ہیں، ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنا مین پاور یورپ کی طرف شفٹ کرنا چاہیے. وہاں کے جو بیریئرز ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، لیکن وہ ہمیں اب ریلائنس دوسرے ممالک پہ کرنا ہے. پھر ایک اور ایگریکلچر زون. پاکستان از ون آف دا بیسٹ ایگریکلچر زون ان دا ورلڈ. اب یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جناب، اور ابھی میں نے یہاں بھی سن لیا ایگریکلچر بھی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے. لیکن آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس کے توسط سے پرائم منسٹر کو 71 سنانی پڑ گئی. بھائی 5 دریا ادھر ہیں، 4 موسم ادھر ہیں، اور ٹماٹو باہر سے آئے گا، چاول باہر سے آئے گا، آٹا بھی باہر سے آئے گا، اور پھر سارے کے سارے ایگریکلچرز جو اس ایوان میں بیٹھے وہ غریب ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں. جس کی 4 شوگر ملیں تھی وہ 16 شوگر ملوں کا مالک ہے، اور 16 کی 16 نقصان میں جا رہی ہیں. رائس ملیں تھی وہ بڑھ گئی ہیں، سب نقصان میں جا رہی ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہاری ہمارا 50% کا پارٹنر ہے. اگر ہاری آپ کا 50% کا پارٹنر ہے تو یہ ہاری کا DHA میں آپ کے گھر کے برابر گھر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہاری $1 لاکھ دے کے افریقہ شکار پہ کیوں نہیں جاتا؟ یہ ہاری کے بچے کانوینٹ اسکول میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ آپ کا 50% کا پارٹنر ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک تو سونے پہ سہاگا کہ ایگریکلچرسٹ موجود ہیں، اوپر سے پولیٹیشین بھی ہیں. یعنی کہ پوری سندھ کے اندر غریبوں کے اوپر ایک قبضہ ہے. میری بہن کہہ رہی تھی جال بچھایا ہوا ہے. بالکل جال بچھایا ہوا ہے. سندھ میں تو غریبوں میں جال کے اندر جال ہے، اور غریب اس میں پھنسا ہوا ہے. وزیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا، اور سندھی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. اور اس کی ایک اور مثال یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، خود کہہ رہے ہیں نا 70% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 800 ارب روپے. اب یہاں فیڈرل گورنمنٹ نے 46 ارب روپے تعلیم کے رکھے ہیں، 800 ارب روپے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رکھے ہیں. اب آپ بتائیے جس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں سیاسی رشوت دی جائے گی، یہ سیاسی رشوت ہے، یہ ووٹر کو پہلے سے خریدا جاتا ہے. 800 ارب روپے آپ سیاسی رشوت میں انہیں امداد کے طور پہ دے رہے ہیں. تو اس ملک میں ڈاکٹر قدیر پیدا ہوں گے یا فقیر پیدا ہوں گے؟ یعنی تعلیم کا بجٹ 0 ہے. یہی 800 ارب روپے ان خواتین کو باروزگار کرنے کے لیے لگائیں، ان کے ڈومیسٹک انڈسٹری لگائیں. نہیں جی سبسڈی یہی دے دو. وہ یہ سسلین مافیا اٹلی میں کیا کرتی تھی. وہ مافیا اٹلی میں اپنے علاقوں میں یہ کام کرتے تھے کہ وہ گھروں میں مخصوص پیسے پہنچاتے تھے مافیاز کے، اور کہتے تھے تاکہ ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، ان کی فیملی پروٹیکٹ رہے، اور وہ ان کے کہنے پہ پوری دنیا میں جو ہے بدماشی کریں. سیم وہی ماڈل ہے. لیپ ٹاپ ہم دے دیتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں. کیا لیپ ٹاپ دینے سے نوجوان انگیج ہو رہے ہیں؟ کیا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نوجوان انگیج ہو رہے ہیں؟ اور پھر میری گزارش یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ کا سرکولر ریٹ، سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا سرکولر ریٹ ہے کہ گورنمنٹ پاور پروڈیوسرز کو پے نہیں کرتی، وہ اپنے بل کھڑے کر دیتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی چارجز کے بل کھڑے کر دیتے ہیں، اس پہ وہ سود بھی لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ پاور پروڈیوسر فیول کمپنی کو نہیں دیتے، فیول کمپنی باہر سے امپورٹ نہیں کرتی. بیڑا غرق ہو گیا. سرکولر ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ایڈریس کرنے تیار نہیں ہے. بیچ میں ہمارے مظاہرے کے بعد یہ تھا کہ IPPs کو ریفارم کریں گے، ری ایگریمنٹ کریں گے، لیکن ابھی تک ان کا بھی کچھ نہیں ہوا. وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہوا تھا، اس کے بعد اس طوفان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا. اسی طریقے سے جناب
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یہاں تقریر میں آتا ہے نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہو. معذرت کے ساتھ میں اپنی پارٹی سمیت کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی کے دوست بھی بیٹھے ہیں کیونکہ سب سے بڑا کلیم ان کا ہے. بھائی یہ وہ ایوان ہے جہاں 60 سال کا آدمی نوجوان کی نمائندگی کر رہا ہے, کسان کی نمائندگی وڈیرا کر رہا ہے, اور اسمال انڈسٹری کی نمائندگی یہاں پر صنعت کار کر رہا ہے. نوجوان کو آج تک پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی آگے لانے کی کوشش نہیں کی, کبھی بھی کوشش نہیں کی. میں 1987 کے اندر پالیٹکس میں آیا تھا اور میں یہ خواب لے کر آیا تھا کہ شاید مڈل کلاس کے لوگ جب ایوانوں میں جائیں گے اور جانے کے بعد اس میں بڑی لیجسلیشن ہوگی, بڑا کام ہوگا. آج 34 سال بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ایوان کے اندر مڈل کلاس کا رول ختم ہے, بلکہ پاکستان سے اب مڈل کلاس ہی ختم ہو رہی ہے. اور جب تک ان ایوانوں میں یہ اجارہ داری رہے گی, اور معذرت کے ساتھ ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم ہر جماعت کے ساتھ حکومت میں بھی ہوتے ہیں, ہم پہ یہ بھی الزام ہے. اچھا بھائی حکومت میں نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ 2013 سے 18 میں نہیں تھے نا حکومت میں, شہر کا بیڑا غرق ہوا, ہمارا بھی بیڑا غرق ہوا. اور جب حکومت میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر اپنے شہر کے لیے جاتے ہیں, جس کے لیے ہمیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان کو آپ اگر نہیں دیں گے, اب مسئلہ نوجوان بھی کون ہے؟ اب اس ملک میں 3 نوجوان ہیں. ایک نوجوان وہ ہے جو میری طرح سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا ہے, جس کو آپ پیلا اسکول کہتے ہیں. ایک نوجوان وہ ہے جو اے لیولز او لیولز کا بچہ ہے, جس نے 30 ارب روپے سالانہ اس بچے نے پاکستان سے باہر بھیجنے, اور اس میں سے 90% بچہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا. ایک نوجوان وہ ہے جو مدارس میں پڑھتا ہے. بھائی 3 نوجوان ہیں, 3 پاکستان ہیں, 3 خواب ہیں, 3 منزلیں ہیں, 3 رہنے کے طریقے ہیں, 3 زبانیں ہیں, 3 اعتبار ہیں. اور اگر یہ نوجوانوں کو ایک جگہ کر لیں تو اس ایوان میں بیٹھے بڑے بڑے بت گر جائیں گے. پھر میں یہ بھی ضرور کہوں گا جی جناب والا کہ ایک اور ہمارے یہاں بڑا اچھا انیشیٹو ہے SIFC. اب یہ میں بجٹ کلوز کر رہا ہوں اپنی بات بھی, اور اس کے پرائم منسٹر صاحب اس کے پیٹرن ہیں, فیلڈ مارشل صاحب اس کے پیٹرن ہیں. میں اس کے اوپر اس کی جب ونڈو کھولتے ہیں تو اس میں لکھا آتا ہے وائی انویسٹ ان پاکستان, اور اس میں پھر بتاتے ہیں کہ یہ سنگل ونڈو ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, تھرائیونگ بزنس انوائرمنٹ ہے, میوچل سکسیس اینڈ گروتھ ہے. پھر اس کے وینیوز کیا ہیں؟ ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, IT, ٹیلی کام, منرل, مائنس, انرجی انڈسٹری, ٹورزم اینڈ پرائیویٹائزیشن. یہاں سر اتنے با اثر لوگ موجود ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس SIFC کو, جو کہ ایک بہترین انیشیٹو ہے, 1 ونڈو ہے, یہاں پر بیٹھے کتنے بڑے بڑے با اثر لوگوں نے اس SIFC میں اپنا کردار ادا کیا. کتنے لوگ, سب کے تعلقات ہیں پوری دنیا میں. کتنے یہاں پہ سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ موجود ہیں, گورنر موجود ہیں. باتوں کے ٹورنامنٹ ہیں. پاکستان کے لیے اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو کوئی اس کا حساب دے کہ اس SIFC میں جو کہ سب نے مل کر بنائی, آخرکار اس کے لیے پرسنل کوششیں کیا کی. ابھی اپنی حکومت پہ بات آ جائے تو 4 ممالک کے پاس جا کے سفارشیں پہنچ جائیں گی کہ ہاں جی مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. لیکن جب ملک بچانے کے لیے کوئی ادارہ بنا تو اس کو کسی ایک نے بھی پرفارم نہیں کیا. میں سمپل یہ کہوں گا جناب کہ ایک عام آدمی کا ریلیف میں نے آپ کو بتا دیا. ایک ہمارے شہر میں ایک اور بڑا عذاب آ گیا, اور ایک یہ عذاب, یہ ویسے ہی ہمارے شہر میں 18 سال سے عذاب ہے ہی ہم پر, لیکن ایک عذاب یہ آیا کہ ہمارے یہاں فری کھانے بٹ رہے ہیں جناب, فری دسترخوان, اور فری اب سونے کی بھی فیسلٹی ہے, کیونکہ ریلوے اسٹیشن بند ہیں تو ریلوے پھاٹک پہ جا کے آرام سے بستر لگ جاتے ہیں. 50 روپے 100 روپے پر بستر ریٹ ہے وہاں پہ. یعنی 3 ٹائم فری کھائیں, دن بھر مستی کریں, ڈکیتیاں ماریں, چوری کریں یا نہ کریں, اور اس کے بعد کھا کے آرام سے سو جائیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے آپ کے گھروں میں بتواتر اتنا بکرے کا گوشت نہیں پکتا. ہمارے یہاں شتر مرغ کے گوشت فری, بکرے کا گوشت فری, گائے کا گوشت فری. کیا اس کے لیے کوئی حکومت کی کوئی پالیسی ہے؟ یقیناً فیڈرل گورنمنٹ مجھے کہہ دے گی یہ تو 18ویں ترمیم ہے جناب, اور ہمارے یہاں جب 800 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ وائنڈ اپ کریں پلیز, وائنڈ اپ کر دو سر. میں کراچی پہ آ جاتا ہوں بس. اور یہ ایک چیز اور ہے سر, یہ میرے ہاتھ لگ گیا ایک لون ایگریمنٹ. یہ کراچی کا کلک پروجیکٹ ہے,
اور اس گورنمنٹ میں 2024 میں اس کی پہلی وہ جو ہے نا وہ ریلیز آئی ہے. اور اسپیکر صاحب اس میں جو شیورٹی ہے, جو بوروور ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اور جو یوٹیلائز کر رہا ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے. یعنی میرے شہر کے اوپر کلک پروجیکٹ سے قرضہ لیا, اس پہ سود بھی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بھی قرضہ دے رہے, میرا شہر گروی رکھ دیا اور مجھے ہی نہیں پتا. اور سب سے بڑی بات, میرے اتحادی پی ایم ایل این وہ بھی مجھے نہیں بتا رہے. نہیں سر, ابھی بس یہ کراچی کی, صرف کراچی کی بات, بس یہ اب آپ آخری پوائنٹ پہ آ جائیں پلیز. سر کو کراچی آپ صرف یہ دیکھیں, 2 سے 3 منٹ لے لیں. نہیں 2 منٹ دے, بس آخری چیز بول رہے ہیں پلیز. 2 منٹ. اب میری گزارش ہے آپ کہنا مانیں. بس سر 2 منٹ دے دیں نا. میں یہ کراچی کی بات کرنا چاہتا ہوں. سر دیکھیے کراچی کی بات تو آپ مجھے پلیز کرنے دینا. اچھا, میں ابھی یہاں میں نے دیکھا بجٹ کے اوپر ایک کچھ لوگوں کو جو ہے نا تڑکا لگانا ضروری ہوتا ہے, یعنی ماحول خراب کرنا ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر میری بہنیں ابھی شروع ہو گئیں, وہ بلدیہ فیکٹری بھول گئے, ہم یہ نہیں بھولے, ہم وہ نہیں بھولے, ہم نہیں بھولے. ارے بھائی بھولنا بھی نہیں چاہیے, اب تو بھولنا بھی نہیں چاہیے, اور عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ پڑھنے بھی چاہیے. یعنی حد ہو گئی. الزام تراشی کا ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے صرف اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لیے. آ گیا بس گزارش, بہت ٹائم ہو گیا, بہت ٹائم ہو گیا. آپ کو وائنڈ اپ کرنے کا موقع بھی دیا, آپ کہنا مان لیں, چیئر کا کہنا مان لیں. بس آخری شعر پڑھیں. نہیں 2 منٹ نہیں پلیز سر, 2 منٹ شعر پڑھیں. بس آپ نے شعر ضرور لکھا ہوگا, آپ سر یہ لگاؤ رکھتے لکھا ہوگا, لیکن کراچی کے اوپر تھوڑا سا ضرور بڑی بڑاس نکالی ہے. نہیں, وہ آپ کو موقع ملا نا, ماحول برابر تو کرنا ہے. آپ صرف یہ سر ڈیبٹ دیکھیں, آپ کو ڈبل ٹائم ملا ہے جو الاٹڈ ٹائم ہے, اس سے بھی زیادہ. کتنا ڈبل سے بھی زیادہ. کتنے منٹ ہوئے جی؟ 10 منٹ تو دے دینا. 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کا 23واں منٹ چل رہا ہے. اب اس طرح نہ کریں. اچھا چلیں پھر 1 منٹ دے, میں کلوز کر دیتا ہوں. شعر پڑھیں پلیز, پھر میں بند کر دوں گا مائک. پھر دیکھیں پلیز شعر پڑھیں. اچھا شعر پڑھ لوں. اچھا سر شعر پڑھ لیتا ہوں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, یہ ابھی میں نے سنا ہے شعر. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا پیٹ بھر جائے تو اگلے ہفتے کا بھی کھانا رکھ لیتا ہے. یہ نہیں سنا آپ نے؟ میں نظم پڑھی ہے نا, بڑی سنا جنگلوں کا دستور. شعر ختم کریں. بس کر رہا ہوں. وہ جب بھوکا نہیں ہوتا تو حملہ نہیں کرتا. آپ شعر پڑھیں نا, تشریح نہ کریں. وہی ہے سر, وہی شعر. نہیں آپ شعر پڑھیں پلیز. سر یہ شعر ہے تو اس کی تشریح تو نہ کریں نا پلیز. وہ بلکہ اچھا سر, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, ندی کے پانی پر قبضہ ہوتا ہے اور ٹینکروں میں بانٹا جاتا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, اور پھر ٹینکروں کے نیچے روندا جاتا ہے اور کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے کیونکہ وہاں جمہوریت خوفناک انتقام ہے, اس لیے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو یہ دستور بنانے والے, ان کے اوپر میرا یہ شعر تھا. شکریہ. شکریہ. اظہر قیوم نیرا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.